إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بدترین کام دین میں ایجاد کردہ نئی چیزیں ہیں اور ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے وفی روایت اخری ہر گمراہی جہنم لے جانے والی ہے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت پڑھی ہے اس مناسبت سے میرا موضوع ہے محاسبہ نفس۔ محاسبہ نفس کیا ہے اور محاسبہ نفس کیوں ضروری ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ یہ سب ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حق بات کہنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم حضرات، محاسبہ نفس یعنی نفس کا حساب کرنا، اپنی جان کا، اپنی نفس کا حساب کرنا، حساب رکھنا، جائزہ لینا، فکر کرنا کہ ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تمہاری پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا، جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ پوری زندگی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، پھر جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو ہم اپنے نفس کا حساب کریں کہ ہماری اچھائیاں کیا ہے اور برائیاں کیا ہے، اور جو اچھائی ہے اور برائی ہے تو یہ کس درجے کی ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کے
کے سامنے کیا کچھ ہونے والا ہے یہ جائزہ لیں. اگر ابھی ہماری موت آ جائے اور اسی حالت میں ہم مر جائیں تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے گناہ کتنے ہیں اور نیکیاں کیا ہے، اس کا جائزہ لینا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نیکیوں کو سامنے رکھتے ہیں. حالانکہ کیا کرنا چاہیے؟ ہم جب اپنے نفس کا محاسبہ کریں تو ہمارے سامنے ہماری غلطیاں، برائیاں، کمیاں، خامیاں ہونی چاہیے، کوتاہیاں ہونی چاہیے کہ ہمارے اتنے گناہ ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کوتاہی کی، یا پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق صحیح سے ادا نہیں کیے، بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے. تو ہمارے سامنے یہ کمیاں اور خامیاں ہونی چاہیے. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے اچھائیاں ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، میں نے بہت ساری نیکیاں کی اور کر رہے ہیں، میں ہدایت یافتہ ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے اچھا ہوں. یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، نیکوکار سمجھتا ہے، ہدایت یافتہ سمجھتا ہے، اس کے دو بڑے نقصان ہیں. کتنے؟ دو بڑے نقصان ہیں. پہلا یہ کہ ان نیکیوں کے ضائع ہونے کا بھرپور خطرہ رہتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے ان نیکیوں کے ضائع ہونے کا بھرپور اندیشہ رہتا ہے کہ نیکیاں برباد ہو جائے، کیونکہ اس میں ریاکاری ہوتی ہے، شہرت طلبی ہوتی ہے اور اخلاص نہیں ہوتا. اور ہماری تمام عبادات میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے نا، لیکن اس میں اخلاص نہیں رہتا. دوسرا جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ایسا شخص نصیحت قبول نہیں کرتا. جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مہان سمجھتا ہے، ایسا شخص ہدایت کو اور قبول نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں. اگر کوئی انہیں اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ارے 4 دن کا لونڈا جمعہ 8 دن ہوا آیا مجھے نصیحت کرنے، اور پھر اس کو پھٹکار دیتا ہے. اس کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مہان سمجھتا ہے. تو یہ غرور، یہ گھمنڈ، یہ انانیت کیسے پیدا ہوئی؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھا، اپنے آپ کو مطلب سب سے اچھا سمجھا. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابلیس کا بھی تو یہی طریقہ تھا. ابلیس نے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے نا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا گیا. تو یہ غرور اور تکبر اتنا خطرناک ہے کہ انسان کو جہنم تک لے کے چلا جاتا ہے. لیکن اس کے برخلاف جب ایک انسان محاسبہ کرتا ہے، اپنے سامنے اس کی غلطیاں، کمیاں، خامیاں اور گناہ رہتے ہیں، تو اس سے 2 بڑی اچھی صفت پیدا ہوتی ہے. کیا؟ 2 بڑی اچھی صفت پیدا ہوتی ہے. جب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو گنہگار تصور کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے سلف صالحین سمجھتے تھے، گنہگار تصور کرتا ہے، تو اس سے 2 بڑے فائدے ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ وہ بڑا ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. اللہ سے توبہ کرتا ہے، اسے توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے. اور یہی صحابہ کرام کا معاملہ تھا. جب آپ ان کی زندگی میں نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہی سب نظر آئے گی. وہ صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار خوشخبریاں ملی، جنت کی بشارتیں ملی، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ لوگ، وہ صحابہ کرام اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی ہے سوائے ایک کے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک میں تو نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ارے عمر بن خطاب. یہ کون کہہ رہے ہیں جسے جنت کی بشارت ملی؟ یہ کون کہہ رہے ہیں
کہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ عمر میں نے جنت میں تیرے محل کو دیکھا، اتنی خوبصورت تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ اندر جا کے دیکھوں کہ باہر اتنا خوبصورت ہے تو اندر کتنا خوبصورت ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر رہے ہیں. اور آج کیا ہمارے اندر یہ ڈر ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، نیکوکار سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ارے ہم تو اہل الحدیث ہیں، ہم تو سلفی ہیں، ہم تو حدیث و قرآن والے ہیں. یہ جو جہنم ہے یہ تو کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے ہے، ہمارے لیے تھوڑے فلاں فلاں کے لیے جہنم ہے. ارے صحابہ اکرام سے بڑھ کر ہیں کیا؟ صحابہ اکرام ڈرتے تھے جہنم سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس نے اپنی پوری زندگی جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تب سے لے کر موت تک دین سیکھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے میں اور پھر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں صرف کر دی. جب ان کا آخری وقت تھا وہ رو رہے تھے. کسی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دنیا کو چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں ایک لمبے سفر پہ روانہ ہونے والا ہوں اور میرا سفر کا جو خرچ ہے وہ بہت کم ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں جنت جاؤں گا یا دوزخ جاؤں گا. ارے آج ہم لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم جنتی ہیں، ہم نیکوکار ہیں، ہم سب سے بیٹر ہیں. دیکھو صحابہ اکرام کو. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ اکرام میں سے تھے. جب موت کی گھڑی آئی تو کہنے لگے کوئی ہے جو اس وقت کے لیے نیک عمل کر لے، کوئی ہے جو اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. پھر وہ رونے لگے تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو صحابی رسول ہیں. تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ روؤں جبکہ مجھے کچھ پتا نہیں کہ میرے کس گناہ کی وجہ سے میرا پکڑ ہو جائے. ذرا سوچیں، اپنا محاسبہ کریں. کیا ہمارے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے کس گناہ کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہو جائے؟ رات دن ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. ارے کبھی کبھی اللہ سے بغاوت بھی کر لیتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں، نیکوکار ہیں، اچھے ہیں. کیسی زندگی گزر رہی؟ ہاں اچھی زندگی گزر رہی ماشاءاللہ، لیکن اس کی زندگی خرافات میں گزر رہی ہے. میرے بھائیوں، تو صحابہ اکرام کے اندر یہ ڈر، یہ خوف کیسے پیدا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، سن لیجئے، یہاں پر ایک بات غور سے سن لیجئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنو کہ اے ایمان والو، تو اپنے کان کو کھول لو، یعنی کان لگا کر سنو، غور سے سنو، توجہ سے سنو. کیونکہ یا تو کوئی خیر کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ یا تو کوئی خیر ہے جس کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی شر ہے جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے. جو پوری کائنات کا رب ہے وہ تمہیں ایمان والا کہہ کر تمہیں خصوصیت دے رہا ہے، تمہیں اہمیت دے رہا ہے. تو اس رب کی بات کو کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو. تو غور سے سنیے. صحابی کہتے ہیں کہ غور سے سنو رب کی باتیں. جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے، کل یعنی قیامت کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے. پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عملوں سے واقف ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور پھر جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خود اپنی جان سے اسے غافل کر دیا، اور یہی لوگ فاسق ہیں. میرے بھائیوں، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے محاسبہ پر ابھارا ہے کہ اپنا حساب کر لو، اپنا جائزہ لے لو کہ کل کے لیے تو نے کیا بھیجا ہے، قیامت کے واسطے تم نے کون سا نیک عمل کیا ہے جو تمہیں نجات دے سکتا ہے. اگر نہیں کیا تو ابھی بھی وقت ہے، کر لو. میرے بھائیوں، جب ہم محاسبہ نفس کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھیں، جب ہم اپنے نفس کی محاسبہ کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے نفس کا حساب لیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ضروری اور لازم ہے جس کا حساب کرنا، جس کا حساب لینا، وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہے،
ہمارا منہج کیسا ہے؟ اگر ہمارا عقیدہ وہی نہیں ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اگر ہمارا منہج وہی نہیں ہے جو صحابہ کرام کا منہج تھا، تو پھر گڑبڑ ہے. تو پھر اب جتنے بھی نیک اعمال کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے. صحابہ کرام کا جیسا عقیدہ تھا ہمارا بھی وہی عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسے آئیڈیل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ بھی ویسے ہی ایمان لائیں جیسے صحابہ کرام لائے ہیں تو ہدایت پائیں. ارے ہمیں صحابہ کرام جیسا، صحابہ کرام کے عقیدے جیسا ہمارا عقیدہ ہونا پڑے گا. صحابہ کرام کا جیسا عقیدہ تھا ہمارا بھی وہی عقیدہ ہونا چاہیے، تب ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، تو نہیں ہو سکتے. آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، 6 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کون ہے، کہاں ہے، اس کے اسماء و صفات کیا، ان کے نام کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے، انہیں نہیں معلوم ہے. اللہ کے بارے میں نہیں جانتے وہ، اور اگر جانتے ہیں تو غلط نالج ہے اس کے ذہن میں، غلط پاٹ پڑھایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیا کہتے ہیں؟ ارے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں یہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. کیا یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو سکھایا تھا؟ سلف صالحین کا عقیدہ تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے وہ کافر ہے. اور اگر جب ان سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ اللہ کا عرش کہاں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے اور عرش 7 آسمان کے اوپر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے. قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. تو ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، ہمارا منہج وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا منہج تھا. لوگ آج بڑے غصے میں آ جاتے ہیں، ارے کیا توحید کی بات کرتے ہو، کیا عقیدے کی بات کرتے ہو؟ توحید ہی تو اصل ہے. آج جب ہم محاسبے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ محاسبہ اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارے اقوال میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے حرکت و سکنات میں شرکیہ کام تو نہیں ہے، ہم شرک تو نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ شرک اتنا خطرناک جرم ہے کہ اگر کوئی انسان تمام نیک اعمال کرے، دنیا بھر نیکیاں کرے، لیکن اس کی زندگی میں ایک بھی شرک آ گیا، ایک بھی، کان کھول کے سن لیں، ایک بھی شرک آ گیا تو اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، تمام نیک اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے نبی اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے بھی سب عمل برباد ہو جائیں گے اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کیا نبی شرک کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. نبی اور رسول تو شرک کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے جو فرمایا تو لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، جب ہم ایک نبی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تو تم کس کھیت کے مولی ہو کہ تم شرک کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اسی لیے امام الموحدین جسے کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے ڈرتے تھے، دعا کرتے تھے وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا. صحابہ کرام ڈرتے تھے، انبیاء کرام ڈرتے تھے، سلف صالحین شرک سے ڈرتے تھے. لیکن آج شرک کی بات کرو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ آج شرک کی رٹ لگائے بیٹھا ہے. بہت اہم ہے، ہمیں سیکھنا ضروری ہے شرک کیا ہوتا ہے، تبھی تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. آج لوگ سیکھنا نہیں چاہتے. میرے بھائی اسی طریقے سے کفر کیا ہے، منافقت کیا ہے. لوگ کہتے ہیں ارے ہم منافق توڑیں. صحابہ کرام نفاق سے ڈرتے تھے، بہت زیادہ ڈرتے تھے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت حنظلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں سے تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملاقات کی اور فرمایا کیسے ہو؟ میں نے کہا نافق حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات کرتے ہو،
انہوں نے کہا کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم وہاں سے پلٹتے ہیں تو پھر بہت ساری باتوں کو، جیسے ہم وہاں سے پلٹتے ہیں اور اپنی بیویوں، بچوں اور کھیتی باڑی کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ منافقت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اور پھر تنہائی میں ہوتے ہیں، اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے، یہی تو منافقت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ دونوں چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوری باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے حنظلہ اگر تمہاری یہی حالت اور یہی کیفیت رہی جو میرے ساتھ ہوتا ہے، یعنی میری مجلس میں جو تم پر جو کیفیت ہوتی ہے، اگر تم پر ہمیشہ یہی کیفیت رہی اور تم اللہ کا ذکر کرتے رہے تو تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں پر فرشتے تمہیں مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ الگ الگ وقت میں الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں۔ تو ذرا سوچے صحابہ اکرام کس قدر منافقت سے ڈرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ابن ابی ملیکہ جو ایک مشہور تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں لقیت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلهم يخاف على نفس النفاق، کہ میں نے 30 صحابہ اکرام سے ملاقات کی، ان میں سے ہر شخص اپنے نفس پر نفاق سے ڈرتا تھا، نفاق سے، منافقت سے ڈرتا تھا۔ 30 صحابہ اکرام نفاق سے ڈرتے تھے، منافقت سے ڈرتے تھے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، جنازہ لائی گئی، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، نماز پڑھانے سے پہلے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے سے پہلے واپس پلٹ رہے، واپس جا رہے۔ میں چونک گیا، میں نے نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر جلدی ان کے پاس گیا اور پوچھا حذیفہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق تھا جسے ہم مسلمان سمجھ رہے تھے۔ تم بتاؤ مجھے، تم رازدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقوں کی فہرست بتائی ہے کہ کون کون منافق ہے، ذرا میرے بارے میں بتاؤ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی منافقوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے؟ تم مجھے بتا دو، صرف میرا نام بتا دو، کیا میرا نام بھی اس فہرست میں ہے جو منافقوں کے بارے میں تمہیں بتایا ہے؟ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، نفاق سے ڈرتے تھے، منافقت سے ڈرتے تھے۔ کیا آج ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ آج ہم کیوں اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ کیا ہماری زندگی میں نفاق تو نہیں، ہم منافق والا کام تو نہیں کر رہے؟ اپنا حساب کیجئے، اپنے عقیدے کو دیکھیے، اپنے منہج دیکھیے، اپنے زندگی میں شرک دیکھیے، کفر دیکھیے، نفاق دیکھیے، بدعات دیکھیے، یا ہماری زندگی میں بدعات و خرافات تو نہیں ہے؟ لیکن آج ہمیں اس کی فرصت نہیں ہے، آج ہمیں اس کی فرصت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آج ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کی بات ہوتی ہے، جہنم کی آگ کی بات ہوتی ہے، ہمارے دل میں گھبراہٹ پیدا نہیں ہوتی کہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، اس کے باوجود بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہمارا دل نرم نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے سلف صالحین ہیں کس طریقے سے ڈرتے تھے، 1-2 مثال میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم آگ کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ جہنم کی آگ انتہائی سخت ہے اور اس کے گڑھے کی گہرائی انتہائی زیادہ ہے اور اس کے ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے تھے؟ بسا اوقات آگ جلاتے، عمر رضی اللہ عنہ آگ جلاتے اور اپنے ہاتھ کو آگ کے قریب کر دیتے۔ دیکھیں پریکٹیکل یہ عمل دیکھیے صحابہ اکرام کس طریقے سے پریکٹیکل آگ سے ڈرنے کا اپنے اندر خوف پیدا کرتے تھے۔ بسا اوقات آگ جلاتے اور اپنے ہاتھ کو آگ کے انتہائی قریب کر دیتے اور اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عمر، اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اس آگ کو برداشت کر سکتا ہے؟ اس آگ پر تو صبر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے نا، یہ دنیا کی آگ ہے جسے تو برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ جبکہ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 69 یعنی 69 درجے زیادہ گرم ہے، انتہائی تیز ہے۔
اس आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। फिर कहते हे अल्लाह तू हमारी नेकियों के बदले तू हमें जन्नत दे या ना दे, बस हमें जहन्नम से बचा ले, हमें जन्नत और जहन्नम के बीच में रख दे, हमें मंजूर है लेकिन हम जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। सुभान अल्लाह, ये सहाबा किराम का मामला है। अरे वो सहाबा किराम जिन्हें जन्नत की बशारत मिली, खुशखबरियां मिली, उनका ये डर, उनका ये खौफ। आज हम किस खुशफहमी में मुब्तला हैं। अरे हमें डर क्यों नहीं लगता, हमारे आंखों से आंसू क्यों नहीं बहता, हमारे दिल क्यों नरम नहीं होता। हम इतना गुनाह करते 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 इतना गुनाह में डूब चुके कि हमारा दिल सियाह हो गया है। मेरे भाइयों, तो अपना मुहासबा करो कि अगर अभी मौत हो जाए तो रब का सामना कैसे करेंगे, क्या जवाब देंगे रब को। आज हम कितने लोग हैं जो जुल्म ज्यादती करते हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी बहन को विरासत से महरूम कर रहे हैं, क्या ये जुल्म नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करते, दूसरों के हुकूक अदा नहीं करते, जुल्म सितम करते हैं दूसरों पर। कितने लोग हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से दूसरों को परेशान करते हैं, जुल्म करते हैं। कभी एहसास होता है कि हमें रब को क्या जवाब देंगे, हमें रब का सामना करना है। लेकिन सहाबा किराम को देखिए किस तरीके से वो इसका मुहासबा करते थे। एक मरतबा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत के काम में मसरूफ थे। एक शख्स आकर कहा कि या अमीरुल मोमिनीन मेरे साथ चलिए मेरी मदद कीजिए, एक आदमी मुझ पर ज्यादती करता है, जुल्म करता है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोड़ा उठाया, उसके सर पे एक कोड़ा मारा और कहा कि जब मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालता हूं तो तुम मेरे पास नहीं आते, लेकिन फिर जब मैं अपने खिलाफत के काम में मसरूफ होता हूं तब मेरे पास आते हो। वो शख्स मलामत करता हुआ वहां से चलने लगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को फौरन एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, मैंने खता की है। अल्लाह अकबर, फौरन एहसास होता है कि मैंने गलती की है। ईमान वालों की सिफात अल्लाह ने बयान की, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। ईमान वालों का मामला क्या है, जब उनसे गुनाह हो जाता है या ज्यादती हो जाती है फौरन अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाह पर इसरार नहीं करते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को फौरन एहसास हुआ कि मैंने गलती की है। उस शख्स को बुलाया और उसके हाथ में कोड़ा दिया और फरमाया कि जैसे उमर ने तेरे सर में मारा है वैसे ही उमर के सर में मार। उस शख्स ने कहा कि मैं इसे अल्लाह के लिए और आपकी खुशनुदी के लिए माफ करता हूं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा मत कहो, ये कहो कि मैं इसे अल्लाह के लिए माफ करता हूं और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखता हूं। वो शख्स समझ गया और फिर कहा कि मैं इसे अल्लाह के लिए माफ करता हूं। वो शख्स चला गया। रावी कहते हैं, इस असर के रावी कहते हैं, उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर जाते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और फिर अपने तरफ खिताब करते हुए कहते हैं, ऐ उमर, ऐ खत्ताब के बेटे, तू कितना गिरा पड़ा इंसान था, अल्लाह ताला ने तुझे बुलंदी अता की, तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझे हिदायत बख्शी, अरे तू जलील था, अल्लाह ताला ने तुझे इज्जत बख्शी, इज्जत दी, लोगों के गर्दनों में तुम्हें सवार कर दिया। और आज जबकि एक मजलूम तुम्हारे पास आया मदद की गुहार लगाते हुए तो तूने उसके सर पे मारा। कल जब रब के सामने हाजिर हो गए, कल जब रब के सामने हाजिर हो गए तो क्या जवाब दोगे रब को। सुभान अल्लाह, यही डर और यही खौफ इंसान को मुहासबा नफ्स पर उभारता है। यही डर हमारे अंदर होना चाहिए। जुल्म इंसान से हो जाता है, गुनाह इंसान से हो जाता है, गलती हो जाती है, लेकिन गलती करने के बाद फौरन एहसास होना, ये ईमान वालों की सिफत है मेरे भाई। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। है ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला से डरते रहो। हर नफ्स देख ले कि कल के वास्ते उसने क्या भेजा है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस आयत करीमा इस बात की दलील है कि मुहासबाए नफ्स करना, यानी नफ्स का हिसाब लेना, नफ्स का जायजा लेना, ये फर्ज है। क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम अपना जायजा ले लो, अपना हिसाब कर लो। तुम्हें तो मरना ही है, तुम्हें तो इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। दुनिया में कोई ऐसा इलाज नहीं जो मौत का इलाज हो। मौत का दुनिया में कोई इलाज नहीं है।
ہر شخص کو مرنا ہی ہے، اور جب موت کا وقت آئے گا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ تمہیں ایک لمحہ کے لیے مہلت نہیں ملے گی۔ تو کون جانتا ہے کہ موت کب آئے گی؟ کوئی نہیں جانتا۔ تو ابھی اللہ نے تمہیں مہلت دی نا، تو ابھی تمہیں احساس ہے، ابھی توبہ کر لو، ابھی معافی مانگ لو۔ اگر حقوق بندوں کے حقوق میں سے کوئی تم نے حق تلفی کی ہے، جاؤ ان کا حق انہیں واپس کرو، ان سے معافی مانگو، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ قتادہ کہتے ہیں، قتادہ رحمت اللہ علیہ جو تابعی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا رب قیامت کو برابر تم سے قریب کر رہا ہے۔ کیا کرے؟ تمہارا رب قیامت کو برابر تم سے قریب کر رہا ہے، اس لیے تم اپنا حساب کر لو۔ اللہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دل کی اصلاح نفس کے محاسبے کے ساتھ ہے۔ کیا؟ غور سے سنیے، دل کی اصلاح نفس کے محاسبے کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہتا، دل کو صاف کرنا چاہتا ہے تو محاسبہ کرے، لیکن جب اصلاح نہیں کرتا، جب وہ محاسبہ نہیں کرتا تو دل بگڑ جاتا ہے۔ میرے بھائی وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو بھی یاد رکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم اپنا حساب خود کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے تم اپنا وزن خود کر لو، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرو، خود جج بنو، خود وکیل بنو، اور خود فیصلہ کر لو کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن یہ ہم سے کیسے ہوگا؟ ہم تو سوچتے نہیں، ہم تو اپنا محاسبہ ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، تو ہم محاسبہ کے صحیح طریقہ کیا ہے؟ محاسبہ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ علم حاصل کریں، شرعی علم، دین کا علم حاصل کریں، کیونکہ علم نور ہے۔ علم سے پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کس کا، اللہ کا کیا حق ہے، بندوں کے کیا حقوق ہیں۔ علم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کی تعلیمات کیا ہے۔ میرے بھائیوں، محاسبہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ اور علم میں سب سے اہم، سب سے بنیادی علم ہے توحید کا علم، شرک کا علم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ علم حاصل کریں، دن میں کم از کم 1 گھنٹہ متعین کریں کہ اس میں ہم توحید سیکھیں گے، شرک سیکھیں گے، بدعت و خرافات سیکھیں گے، علم حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے محاسبہ پر ابھارا ہے کہ اپنا حساب کر لو، اپنا جائزہ لے لو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور پھر صحابہ کرام کس طریقے سے محاسبہ کرتے تھے، سلف صالحین کس طریقے سے محاسبہ کرتے تھے، ہمیں بھی ویسا کرنا چاہیے۔ اور محاسبہ کا صحیح راستہ اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہمیں علم حاصل کریں۔ کیا کریں؟ علم حاصل کریں۔ اور علم میں جو سب سے بنیادی علم ہے وہ توحید کا علم ہے، لا الہ الا اللہ کا علم ہے، شرک کا علم ہے۔ اور یہ سب حاصل کریں گے تو ہمارے اندر جو جہالت ہے وہ دور ہوگی، ہم اپنے رب کے حقوق جانیں گے، بندوں کے حقوق جانیں گے۔ تو علم حاصل کریں، اور پھر موت کے منظر کو اپنے سامنے رکھیے، قبر کے منظر کو سامنے رکھیے، میدان محشر میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کو اپنے سامنے رکھیے۔ جہنمی جب جہنم میں جائے گا تو اس کا حال کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے رکھیے۔ ذرا سوچئے، جب جہنمی جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، جہنمی پریشان ہوگا، جہنمی پریشان ہوگا، کہے گا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک تو مالک یعنی جہنم کے داروغے، تو اپنے رب سے کہا کہ ہمیں تیرا رب موت دے دے، وہاں ہم موت کی بھیک مانگیں گے تاکہ ہمیں خلاصی مل جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، ہمارا نام و نشان مل جائے، ہمیں تکلیف سے چھٹکارا مل جائے۔ لیکن فرشتہ کیا کہے گا؟ قال انکم ماکثون، تمہیں یہیں ٹھہرنا ہے، یہیں جہنم میں ہی رکنا ہے، جہنم سے اب نکلنے والے تم نہیں ہو۔ اسی طریقے سے سورہ فاتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی جہنم میں چیخیں مارے گا، چلائے گا،
کیا کہے گا؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے۔ ذرا سوچو میرے بھائی، اللہ نے آج ہمیں دنیا میں رکھا، آج ہمیں اللہ نے دنیا میں رکھا، ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن آج ہم نیک عمل نہیں کر رہے ہیں، رب کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ لیکن جب جہنم میں چلے جائیں گے اس وقت رب سے بھیک مانگیں گے، ایک چانس دے دے میرے رب، میں صرف تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا، لیکن ہرگز چانس نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تم جہنم کا مزہ چکھو، آج تمہارا کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، مایوس ہو جائیں گے میرے بھائی، مایوس ہو جائیں گے، مدد کرنے والا نہیں ہے۔ چاروں طرف اندھیرا، چاروں طرف ظلم، چاروں طرف پریشانی، تکلیف، اذیت جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، تو کیا ہمارا دل نرم نہیں ہوتا؟ وہ پھر اس سے پہلے میدان محشر کو دیکھ لیجئے، جب انسان میدان محشر میں ہوگا تو ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ ارے وہ بیٹا جس کا مستقبل بنانے کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور جس کا مستقبل بنانے کے لیے ہم اپنا مستقبل یعنی قیامت کو برباد، آخرت کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، وہ بیٹا ہم سے بھاگے گا، بیوی بھاگے گی، رشتہ دار بھاگیں گے۔ انسان جب عذاب کو دیکھ لے گا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنا بیٹا کو دینا چاہے گا، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، تمام دنیا کے والوں کو دینا چاہے گا کہ سب کوئی جہنم میں چلا جائے اور میں جنت سے بچ جاؤں۔ لیکن کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں جلنا ہے کیونکہ تم نے نافرمانی کی ہے۔ تو الاخلاء یومئذ بعضهم بعض، کہ اس دن جگری دوست ایک دوسرے کا کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا۔ ہاں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہاں بھی دوست رہیں گے۔ تو خود متقی بنیے اور اپنے بچوں کو بھی نیکوکار بنانے کی کوشش کیجئے تاکہ قیامت کے دن ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں۔ لیکن اگر متقی نہیں بنائے، ان کی صحیح تربیت نہیں کیے، تو ہمارے بچے وہاں بھی ہم سے بھاگیں گے، دشمن رہیں گے ہمارے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے قبر کے منظر کو یاد رکھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ کے سامنے جنت و دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ تو کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جس کو یہاں نجات مل گئی، آنے والی منزلیں اور آسان ہوگی، لیکن یہاں نجات نہیں ملی تو آنے والی منزلیں اور سخت ہوتی جائے گی۔ تو یہ جو مراحل ہیں ہم کیوں نہیں یاد کرتے؟ میرے بھائیوں، ہم نیک عمل کریں، قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اب روزانہ ڈیلی جب آپ سوتے ہیں تو کم از کم 2 منٹ 5 منٹ، کم از کم 5 منٹ پورے دن کا محاسبہ کریں کہ میں صبح اٹھا تھا اور ابھی سو رہا ہوں، پورے دن میں نے کون سا اچھا کیا، کون سا برا کیا۔ اگر آپ کے سامنے، کیونکہ انسان اپنے نفس کو اچھے سے جانتا ہے کہ تو نے یہ برا کیا ہے، تو نے یہ غلط کیا ہے، اگر آپ کے سامنے برائیاں آئے فوراً اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگر نیکیاں ہیں، آپ نے نیکیاں کی ہیں، آپ کا نفس کہہ رہا ہے الحمدللہ تو نے نیکی کی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے موقع دیا ہے، تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نیک عمل کریں، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے اور پھر ہمیشہ مجھے اس سے بہتر نیکی کرنے کی توفیق دے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔